بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں عمرہ کرنے کا طریقہ بیان کریں گے۔ آپ تمام احباب جو عمرے کی تیاری کر رہے ہیں بغور اس کو سماعت فرمائیں تاکہ جب آپ عمرہ کرنے کے لیے جائیں تو آپ کو آسانی رہے۔ ناظرین کرام، عمرہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ جس کسی کو یہ شرف ملے، قرآن پاک میں آتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے حج اور عمرہ مکمل کرو، اس کو ادا کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ مومن ایک عمرہ کرتا ہے پھر دوسرا عمرہ کرتا ہے تو دو عمروں کے درمیان اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، اب آئیے عمرے کے طریقے کی طرف۔ پہلے کی ویڈیو آپ دیکھ چکے ہوں گے میقات، حدود حرم، احرام وغیرہ سے متعلق۔ اب مزید اسی کا تسلسل آج کی ویڈیو ہے۔ جب آپ عمرے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے آپ اچھی طریقے سے غسل فرما لیں۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے غسل نہ کر پائیں تو وضو کر لیں۔ احرام سے پہلے غسل کرنا سنت ہے، لہذا ممکن ہو تو غسل ہی کیجئے، یہ افضل ہے۔ غسل کرنے کے بعد مرد حضرات دو سفید چادریں، ایک بطور تہبند اور ایک اوپر پہن لیں، جیسے کہ ہماری پچھلی ویڈیو کے اندر احرام پہننے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ خواتین کا احرام وہی ان کا لباس ہے، بس ان کا چہرہ جو ہے وہ کھلا رکھیں گی۔ اب جب وہ نیت کر لیں گی تو ان کا لباس ہی ان کے لیے احرام ہے۔ ناظرین کرام، احرام پہننے کے بعد بہتر یہی ہے کہ گھر سے احرام پہن لیں۔ جب آپ احرام پہن لیں، احرام پہننے کے بعد 2 رکعت نماز نفل اللہ تعالیٰ کے حضور ادا کریں کہ یہ ادا کرنا مستحب ہے۔ اور ابھی نیت نہ کیجیے یہاں تک کہ آپ جب جہاز میں سوار ہو جائیں اور جہاز جو ہے وہ ٹیک آف ہو جائے، اس کے بعد پھر آپ نیت کر لیں۔ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرها لی وتقبلها منی وأعنی علیہا وبارک لی فیہا نویت العمرۃ واحرمت بها للہ تعالی۔ جی ناظرین کرام، اس مسنون دعا پڑھنے کے بعد آپ کے اوپر احرام کی تمام پابندیاں عائد ہو گئیں۔ اب آپ کے لیے 1 مرتبہ تلبیہ کہنا لازم ہے اور 3 مرتبہ کہنا افضل ہے۔ بآواز بلند آپ کہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جی ناظرین کرام، اسے کہتے ہیں تلبیہ۔ اس کو بار بار پڑھتے رہیں کہ آج آپ اپنے مالک و مولا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، آپ اپنے رب کے حضور جا رہے ہیں، اس کعبے کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں کہ ساری زندگی جس طرف آپ رخ کر نماز پڑھتے رہے، وہ کعبہ جو حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے تعمیر فرمایا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے جس کی بنیادوں کو دوبارہ تعمیر کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو یہاں قبول فرمایا۔ ہر نبی کا مرکز رہا ہے یہ کعبۃ اللہ شریفہ۔ چنانچہ ناظرین کرام، آپ لبیک کی صدائیں پڑھتے ہوئے اپنی نگاہوں کو نیچے جھکائے ہوئے عاجزی انکساری کی ایک تصویر بن جائیے کہ آج کروڑوں لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب فرمایا ہے۔ الحمدللہ، اب آپ شہر مکہ کی پرنور فضاؤں کے اندر ہیں۔ ناظرین کرام، اپنا سامان وغیرہ ہوٹل وغیرہ میں محفوظ جگہ رکھ کر اب آپ حرم کعبہ چلیے، اب آپ بیت اللہ شریف چلیے، مسجد حرام چلیے، اس کی زیارت کے لیے چلیے۔ جب مسجد میں داخل ہوں تو آپ مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لیں، بسم اللہ والحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ جب بھی کسی مسجد میں داخل ہوں تو آپ اعتکاف کی نیت کر لیں، نویت سنت الاعتکاف، کہ جب تک آپ اس مسجد میں رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اعتکاف کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن آج جس مسجد میں آپ نے قدم رکھا ہے، اس مسجد حرام میں تو ایک نیکی کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو 1,00,000 گنا زیادہ ثواب عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بھی ثواب عطا فرمانے والا ہے۔ ناظرین کرام، جب آپ مسجد حرام میں داخل ہو گئے، اب جہاں پر بیت اللہ شریف ہے وہ مطاف پر ہے، وہاں پر چلتے چلتے آپ کو تقریباً 4 سے 5 منٹ، جب آپ نارمل طریقے سے چلیں گے تو آپ کو تقریباً 4-5 منٹ لگ جائیں گے۔
آپ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، شرمساری کے ساتھ، عز و انکساری کے ساتھ چلتے چلے جائیں، استغفار پڑھتے رہیں، لبیک اللہم لبیک پڑھتے رہیں، جو بھی دعا آپ کو آتی ہے اس کو پڑھتے چلے جائیں، یہاں تک کہ جب آپ مطاف پہنچ جائیں آپ کو محسوس ہو کہ آپ سفید رنگ کا آپ کو فرش نظر آنے لگا ہے، آپ ہلکے ہلکے اپنی نگاہوں کو اٹھائیں اور بیت اللہ شریفہ کی زیارت کریں۔ ناظرین کرام، بیت اللہ شریف کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کہتے ہیں کہ روزانہ بیت اللہ شریفہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 120 تجلیات کا ظہور ہوتا ہے۔ 60 ان کو ملتی ہے کہ جو طواف کر رہے ہوتے ہیں، 40 ان کو ملتی ہے کہ جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جو بندہ مومن کچھ نہ کر رہا ہو، صرف مسجد حرام میں بیٹھ کے کعبے کو تک رہا ہو، اللہ تعالیٰ 20 تجلیاں اس کو بھی عطا فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ عمرے کو شروع کیجئے۔ پہلی بات، آپ نے حالت احرام میں آپ حرم شریف تک آ گئے، اب آپ کو دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ آپ کو طواف کرنا ہے۔ طواف شروع کرتے ہیں اور طواف کی ابتدا آپ حجر اسود سے کریں گے۔ حجر اسود کے بالکل مقابل آ جائیں گے۔ حجر اسود وہ پتھر ہے جس کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنت سے لایا ہوا پتھر ہے، اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت اس کو 2 آنکھیں بھی عطا فرمائے گا، 1 زبان عطا فرمائے گا۔ جو شخص بھی اس کو چومے گا یا اس کو استلام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے حق میں اس پتھر کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پتھر کو چوما تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قریب کھڑے تھے، انہوں نے بھی اس پتھر کو چوما تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے، تو حضور نے فرمایا اے عمر، یہی وہ مقام ہے کہ جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے اور اپنے آنسوؤں کا بہانا چاہیے۔ آپ طواف کی ابتدا کرنے کے لیے حجر اسود کو بوسہ دیں یا حجر اسود کو استلام کریں۔ استلام کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو آپ حجر اسود کی طرف ایسے مقابل کر کے پھر آپ پڑھیں گے بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اور ایسے چوم لیں گے۔ یہ استلام ہو گیا۔ استلام کے بعد اب آپ کعبۃ اللہ شریفہ کا طواف شروع کریں گے کہ آپ اس کے گرد چکر لگائیں گے۔ چکر لگانا شروع کریں گے تو بیچ میں آپ دعائیں پڑھتے رہیں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ جب کعبۃ اللہ شریفہ کا چکر لگا رہے ہوں تو دعا پڑھنے کے لیے رکے نہیں۔ اگر آپ کے پاس کتاب وغیرہ ہو تو چلتے چلتے پڑھیں، اور کتاب اگر ہو تو اتنی توجہ اس طرح مرکوز نہ کریں کہ آپ کی ادائیگی میں رکاوٹیں بنیں، کیونکہ آس پاس بھی لوگ چل رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا جو دعائیں آپ کو زبانی یاد ہوں، درود شریف ہو، کلمہ استغفار ہو، جو بھی آپ کا دل چاہے وہ پڑھتے چلے جائیں۔ ناظرین کرام، طواف کے شروع 3 چکروں کے اندر رمل کیا جاتا ہے۔ رمل کسے کہتے ہیں؟ یہ رمل کرنا سنت ہے کہ جب آپ طواف کر رہے ہوں گے چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ آپ تھوڑا سا اکڑ کے چلیں گے، یہ کرنا سنت ہے۔ جی ناظرین کرام، دوسری چیز ہے اجتباء۔ اجتباء کہتے ہیں جب آپ حالت احرام میں ہوں تو اپنا دایاں کندھا جو ہے وہ آپ کھلا رکھیں گے، اسے اجتباء کہتے ہیں۔ 7 چکر میں آپ کا دایاں کندھا کھلا رہے گا۔ ناظرین کرام، طواف کے ہر چکر کے اوپر آپ جب حجر اسود پہ پہنچیں گے تو استلام کریں گے۔ طواف مکمل ہونے کے بعد پھر آپ 2 رکعت نماز نفل مقام ابراہیم پر ادا کریں، یا حرم شریف میں یعنی مسجد حرام میں کسی بھی جگہ پر 2 رکعت نماز نفل ادا کرنا آپ کے لیے واجب ہے۔ الحمدللہ طواف مکمل ہو گیا۔ اب آپ مسعی کی طرف جائیں گے جہاں پر آپ صفا اور مروہ کی سعی کریں گے۔ جب آپ مسعی کی طرف آئیں تو پہلے اچھی طرح آپ زمزم پی لیں۔ زمزم پینے کے بعد صفا پہاڑی کی طرف آ جائیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ یہ 2 پہاڑیاں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں۔ ناظرین کرام، یہ 2 وہ پہاڑیاں ہیں کہ جہاں اللہ کی نیک بندی ننھے اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کی وجہ سے انہوں نے چکر لگائے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی نیک بندی کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے ہر حاجی اور ہر معتمر یعنی عمرہ کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ اللہ کی نیک بندی کی اس سنت پر عمل کریں۔ لہذا صفا پہاڑی کی طرف آپ آ جائیں
اور یہاں آ کے آپ دعا پڑھیں۔ حجر اسود کا پہلے ہی کی طرح دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ، پڑھ کر استلام کیجیے، اور نہ ہو سکے تو اس کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ والحمد للہ۔ اب آپ صحیح شروع کریں، صفا سے لے کر مروہ تک ایک چکر ہوگا، مروہ پہ پہنچ کر پھر آپ دوبارہ صفا کی طرف آئیں گے تو دوسرا چکر ہوگا، اس طرح آپ 7 چکر لگائیں گے۔ اس مقام پر ایک ضروری بات یہ ہے کہ جب آپ صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگا رہے ہوں گے تو آپ جیسے ہی صفا سے مروہ کی طرف جاتے ہیں تو آپ 2 سبز لائٹوں کو دیکھیں گے۔ جب وہ 2 سبز لائٹیں شروع ہوں تو مردوں کے لیے وہاں پہ دوڑنا سنت ہے کہ بی بی ہاجرہ نشیبی زمین کی وجہ سے وہاں دوڑا کرتی تھی، تو یہ بھی سنت ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے کے بعد آپ کی سعی جو ہے وہ مکمل ہو گئی، اور یہ تیسرا مرحلہ تھا عمرے کا جو آپ نے مکمل کر لیا۔ الحمدللہ ناظرین کرام، آپ نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگا کر سعی کو مکمل کر لیا۔ آخر میں 2 رکعت نماز نفل مستحب اللہ تعالیٰ کے حضور ادا فرمائیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور اب آخری مرحلہ ہے آپ کا حلق یا قصر کروانا۔ مردوں کے لیے حلق کروانا یعنی سارا سر منڈوا دیں، اسے حلق کہتے ہیں، اور اپنے تمام بالوں کا چوتھائی حصہ کٹوائیں، اسے قصر کہتے ہیں۔ جنہوں نے حلق کروایا حضور علیہ السلام نے ان کے لیے 2 اور 3 مرتبہ دعا فرمائی، اور جنہوں نے قصر کروایا ان کے لیے 1 دعا فرمائی۔ تو افضل جو ہے وہ حلق کروانا ہے۔ خواتین جو ہیں وہ اپنے بالوں کا جو ہے 1 پورا، اپنے انگلی کا 1 پورا جو ہے اتنے بال کاٹ لیں گی، اور مرد حضرات قصر یا حلق کروا لیں گے تو احرام کی پابندیوں سے باہر نکل جائیں گے۔ الحمدللہ آپ کا عمرہ مکمل ہوا، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، اور ناظرین کرام اسی طرح انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔